امام جلال الدین سیوطی یہ وہ محدث ہیں جنہیں جاگتے ہوئے حضور کی 70 سے 75 بار زیارت ہوئی ہے، جاگتے ہوئے، اور 3.5 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی کو یاد تھی۔ کتنی؟ 3.5 لاکھ۔ ایسے کسی نے ایک بھی نہیں یاد؟ ایسے پوچھ لو نا امام موسیٰ کاظم کو کون کون جانتا ہے؟ کچھ چاندی ہاتھ چکن کے پتہ ہی نہیں ہونا امام موسیٰ کاظم کون سا، امام اعظم کون سا، امام احمد بن حنبل کون سا، امام شافعی کون سا؟ انہوں نے پوچھ لو بھی فلانی کنجری نو گھنے میرے موبائل چونی ہے، عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نو کہنے ہمیں جانتا، انڈیا دے کسی کنجر دے نال لے لو، فلانے دے نال لے، انہوں نے سارے جانتے ہو، انہوں نے تصویر بھی لے کے جان، اپنی وڈیاں دے نہیں پتا۔ تجھے آبا سے، علامہ اقبال کہتا ہے تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا، کبھی عین و جمع مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کو گہوارا، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں ہارا۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت ذوالفجادین لاکھوں کی فوج کے ساتھ اکیلے لڑ پڑے تھے، ہمارے بڑے تو وہ تھے خالد بن ولید 60 صحابہ کو لے کر 3.5 لاکھ بندوں سے لڑ پڑے تھے، ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت برا بن مالک 80,000 کے لشکر میں اکیلے نے چھلانگ لگا، ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت انس بن نضر جسم کی بوٹی بوٹی کروا دی، حضرت امیر حمزہ جسم کٹوا کے کلیجے چبا دیے، ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت خبیب بن عدی جنہوں نے اپنے تختہ دار پر جسم شہید ہو گئے۔ ہم جی فلانا چوڑا یہ فلانا، مولوی صاحب مذہب ایک علیحدہ چیز ہے، سیاست ایک علیحدہ چیز ہے، یہ آپ یوں نہ کیا کریں، یہ میں نے کہا تو مجھے قرآن سنا، میں تجھے تو آئے کر مسلمان، تو مجھے قرآن سنا، کس جگہ اللہ نے قرآن میں کہا دین میں سیاست نہیں ہے، دکھا مجھے وہ دکھائے جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، قرآن کی آیت سنائے مجھے، کیوں نہیں، میں رب کا ماننے والا ہوں، قرآن کے بعد رسول اللہ کی بات ہے، مجھے حضور کا فرمان سنا، حضور نے کہاں فرمایا دین میں سیاست ہے، دین علیحدہ چیز ہے، مذہب علیحدہ چیز ہے، سیاست علیحدہ چیز ہے، مجھے سنا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، صحابہ، اہل بیت، ان کی بات سنا، امام اعظم کی سنا، ہمارے اماموں کی سنا، پاکان امت کی سنا، محدثین کی سنا، انہوں نے کہیں لکھا ہو دین میں سیاست نہیں ہے، ہم ماننے کے تو یہ کہے چوڑا یہ کہتا ہے، کمینہ یہ کہتا ہے، ایم پی یہ کہتا ہے، چیئرمین یہ کہتا ہے، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے، ہمیں حضور کی بات سنا، خدا کی قسم ہم سر جھکا لیں، سنا صحیح تو ہمیں چوڑیوں کمینوں کی بدماشوں کی باتیں سنائے، ہم ان کی باتیں ہم کو وہ کون ہوتے ہیں جو ہم ان کی سنیں؟ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، جواب حضور کو دینا ہے، منہ بھی حضور کو دکھانا ہے۔ کہیں گے مولوی صاحب تسی جو گل کی دین سیاست نہیں ہے، تسی بھی سناؤ قرآن، میں کہ اسی کدی نسے ہیں سنانے، تو مننے والا بند اسی سنانے واسطے تیار ہاں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں کہا نہیں آیا، حکمران نہیں آ گیا تھا، اس نے کہا حضور کیا کریں؟ آپ نے کہا مولویوں کی پتہ سیاست کی ہوتی ہے، جا مینوں کی پتہ، یہی فرمایا۔ آپ نے کہا قال اجعلنی انی خزائن الارض، وزیر خزانہ یوسف کو بنا، کہا سالی ختم ہو جائے گی۔ ہم حکومت کی بات کریں کیا کہتے ہیں مولوی کیا ہے؟ سیاسی، ایسے نا میں حکومت کی بات ہی نہ کروں، حکومت کے خلاف بات ہی نہ کروں، کوئی کہے گا مجھے سیاسی؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کیا قرآن نے فرعون کی حکومت کے خلاف بات نہیں کی؟ پھر قرآن بھی سیاسی ہے، چھڑ دئیے۔ نمرود کی حکومت کے خلاف بات نہیں کی، پھر قرآن سیاسی ہے۔ قرآن نے ابراہیم کے حق میں ابراہیم کی حکومت کے حق میں بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے حق میں نہیں کی۔ قرآن نے نہیں کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرے حبیب، جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، دین دی ہے، جو اس قرآن کو نافذ نہیں کرتا، دین کی حکومت کو نافذ نہیں کرتا، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا، وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ میں کہڑے اپنے ابے دی حکومت دی گل کرنا آیا، میں بھی تے رسول اللہ دے دین دی حکومت دی گل کرنا آیا بیٹا۔ حضور نے خود فرمایا، کان بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یہ سیاست نبیوں کی سنت ہے۔ ایک دن یوتھیا بول لی، اس سے بہ کے کہہ رہا سیاست پیغمبروں کا شیوا ہے۔ میں کہ پیغمبروں کے وارث تو ہم ہیں، تسی کیڑی لینی چوائے ہو؟ پیغمبروں کے وارث تے علماء ہیں نا، پھر ساڈا کام ہے سیاست، تسی کیڑی لینے؟ کہنے نہیں مولوی صاحب بات یہ ہے
یہ سیاست گندے لوگوں کا کام ہے. آپ اچھے لوگ, میں نے شکر ہے ہمیں اچھا بھی مانتا ہے, ان کو گندا بھی مانتا ہے. یہ بھی شکر ہے, سانو بھی شریف مند ہے, انہوں نے بدماش بھی مند ہے. پھر کہنا نہیں ہمیں بدماش ہی, پھر نظام کیسے ٹھیک ہو؟ ایسے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بتائیں افغانستان کتنی آبادی آپ کو پتہ ہے؟ کتنی آبادی ہے ان کی؟ 4 کروڑ. اس سے زیادہ تھوڑی بہت زیادہ ہو گیا, کم ہو گئی. 4 کروڑ سے زیادہ زیادہ کوئی لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے. ہمارا 7واں حصہ بھی نہیں بنتے. اور وہ 4 کے 4 بھی امریکہ کے خلاف نہیں تھے. وہ لبرل بھی سن, سیکولر بھی سن, بدماش بھی سن, سارے سن. انہیں جو کچھ لاکھ سن جڑے امریکہ کے مخالف سن, ان کو رب پر بھروسہ تھا. 1 صدی پورا لڑے ہیں, پہلے برطانیہ سے لڑے ہیں, پھر روس سے لڑے ہیں, پھر امریکہ سے لڑے ہیں. جھکے نہیں کسی کے آگے, رب نے بھی نہیں جھکنے دیا. جھکنے دیا رب نے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تھے لبرل, سیکولر, دین دشمن امریکی. جب نسل نہ پھر جہازوں نے پرندے لٹک کے جا رہے ہیں. میں کہ وقت اتنے بھی آنا ہے, تسی پرندے تانوں پر بھی نہیں ملنے انشاءاللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 3.5 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی بھی یاد. اور آپ جس حدیث پر آپ کو شک ہوتا نا بھی یہ موضوع ہے, صحیح ہے یا ضعیف ہے, سرکار سے ڈائریکٹ پوچھتے تھے حضور آپ کی ہے, حضور فرماتے ہاں میری ہیں, پھر لکھتے تھے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, ایک گناہ بھی اس کے خاتے میں نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ اسے سوال کرے گا, بتا میرے یار کے یاروں سے یاری اور میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی. انہیں کیا گنوائے گا؟ یا اللہ میں نماز تو پڑھتا سی, روزہ تو رکھا تھا, حج تو کیا تھا, عمرہ تو کیا تھا, درود تو پڑھا تھا, ذکر تو کیے تھے, یا میلاد بھی منایا تھا, یا اللہ میں نے جلسہ بھی کرایا تھا عید میلاد النبی کا, یا اللہ میں نے مسجد کے مینار میں پیسے بھی دیے تھے, ٹائلیں بھی دی تھی, پنکھا لگوایا تھا, اے سی لگوایا تھا, دروازے لگوائے تھے, مسجد میں تندہ دیتا, صدقے کے بکرے دیتا تھا, غریبوں کی شادیاں کراتا تھا, یتیموں مسکینوں کی بچیوں کی کفالت کرتا تھا. حضور فرماتے اللہ کہے جو تم میں جو دس رہے ہیں میں نہیں پتا, میں جڑا پوچھے وہ دس. میرے یار تو دشمن نے دشمنی رکھی ہے. ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا, پھانسی دینے والے نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, آصف چوڑی کے ساتھ کھڑا تھا, ناموس رسالت کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑا تھا, ختم نبوت کے ڈاکوؤں مرزائیوں کے ساتھ کھڑا تھا, پہرے داروں کے ساتھ کھڑا تھا, مندر اور گردوارے بنانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا, یا دین محمدی کے ساتھ کھڑا تھا. جب اس نیک بندے سے سوال ہوگا تو اسی میں بچ جانا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ جواب دے گا, وہ میری ایک اور لفظ ہے حدیث دے. حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑا صلح پسند بندہ تھا. کیا تھا؟ امن پسند, محبت پسند. حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں تو صلح پسند بندہ تھا, محبتیں باندھتا تھا, مجھے اچھا نہیں لگتا کسی دشمنی. اللہ بھی تو کہے گا نا میں قرآن جتلم بعد ذالک زنیم کیا, ابھی میرے حبیب بیٹا تیرا دشمن ہے, حرامی ہے, تو دشمنی بھی نہیں رکھی. اللہ بھی تو کہے گا نا بھی میں جو قرآن میں کہا سنسیم علی الخرطوم, میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ سور کے منہ والا ہے, کہے گا میں سور کے منہ والا کیا ہے, تو دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا وہ نال. حضور فرماتے ہیں جب وہ کہے گا نا یا اللہ میں نے ان سے دشمنی نہیں رکھی, میں تو محبتیں بانٹتا تھا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اس کو, یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے. کدھر گئے نکیاں, کدھر گئی نمازیں, کدھر گئے وہ کام سارے, غریبوں کی بچیوں کی شادیاں, میلاد, کدھر گئے؟ اعلیٰ حضرت بتا گئے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ور کے. یہ ساری نیکیاں بعد میں کام آئیں گی, پہلے رسول اللہ کی وفاداری کام آئے گی. حضور سے وفا نہ ہوئی, لاکھوں جتنا مرضی آپ کام کرتے رہیں, اگر حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں تو کوئی چیز بھی کام نہیں آنے والی. آئیں حضور کے دین کی طرف, بس کریں, بہت ہو گیا. 70-75 سال ہونے والے ہیں پاکستان بنے ہوئے, مسجدیں یہاں ہیں تو کیا ہندوستان میں نہیں تھی؟ ہم مسجدوں کے لیے یہاں آئے تھے, درباروں کے لیے آئے تھے, روٹی کپڑا مکان اور گاڑیوں کے لیے آئے تھے, زمینوں کے لیے آئے تھے. کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس درباریں نہیں ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ تو وہاں تھا, یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ملک کا کپڑا ہوگا لیکن نظام مصطفیٰ کا ہوگا, ملک ہمارا ہوگا, سر اٹھا کر جی سکے گے. آج سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہے نہیں ہے ہمیں. امریکہ جو کہتے ہیں نا دیو جی اسی امریکہ دے خلاف ہاں, ہم جی امریکہ کے غلام نہیں. میں کہ پتر تو اپنی گلی دے ظالم دی آنکھیں آخ نہیں پا سکتا, تو امریکہ کے کھلونا ہی. وہ جڑا کہندا سی میں جھکوں گا نہیں, میں بھیکوں گا نہیں, میں جی ہم غلام ہیں, جو آپ کہیں وہ کریں. میں کہ پتر تو امریکہ کے کی کھلونا سی, تو عدالت چلما پہ گئے, وہی میڈم دے گئے,
ایڈم دے کے لمحہ بہ گیا تو کہنے میں جی فلانا میں کہ پتر حالی تے تینوں ہاتھ کڑی بھی نہیں لگی سی ابھی تو تجھے جیل بھی نہیں کیا تو اور باتیں کرتا ہے کہ ہم فلاں کے سامنے میں نے کہا یہ ہمارا قائد ہی ہے 27 سالہ نوجوان جیل گئے تو باہر آ کر 7.5 مہینے پہلی بات یہی کی مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے تسی ہر دوجے دن یو ٹرن پھر کہو جی ہم یہ ہیں وہ ہیں اے نہیں اب حضور کی امت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ نے حضور کی امت کو جگا دیا آپ نے حضور کے غلاموں کو جگا دیا